الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ سب سے پہلے میں برادر عزیز ابو ذر بھٹی صاحب کا، مولانا اسماعیل صاحب کا، اون باری صاحب کا، رانا علی مشتبہ صاحب کا، انجمن شہریان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ ساؤنڈ والے بھائی سے یہ گزارش ہے ایکو تھوڑی کم کر دیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، جس وقت میں آیا تو میرے کان سے ایک بریلوی خطیب کے الفاظ یوں ٹکرا رہے تھے کہ خادم رضوی صاحب نے مدار پاکستان کے اوپر یہ الفاظ کہے کہ در در مالکان ہوئی پہ گئے ہو۔ یہ وہ ایک مشترکہ جد و جہد، ایک مشترکہ نقطہ ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ آپ صحابہ کی کرامات کو آج اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تینوں مسالک کے اکابرین، تینوں مسالک کے علماء آج اکٹھے ہیں تو صحابہ کے ایمان کے دفاع کے لیے اکٹھے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ امت کے اندر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشترکات ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، امت کے اندر معاملات کے اندر اس قدر زیادہ مشترکات ہیں کہ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہی نہیں۔ اللہ کا قرآن مشترک، رسول اللہ کا فرمان مشترک، اور صحابہ کا ایمان، یہی وہ چیزیں ہیں جو آج بھی امت کو ایک کر سکتی ہیں۔ اور اگر بات آئی ہے جزوی طور پہ تو سمجھ لیجئے کہ معاملات کے اندر 99% اتفاق اور مشترکات ہے۔ اختلاف کہاں ہے؟ عبادات کی ادائیگی کے طریقے میں اور عقائد کے اندر اختلاف موجود ہے۔ لیکن معاملات میں کیا کوئی دیوبندی، کیا کوئی بریلوی، کیا کوئی اہل حدیث سود کو جائز سمجھتا ہے، ڈکیتی کو جائز سمجھتا ہے، غیبت کو جائز سمجھتا ہے، جھوٹ کو جائز سمجھتا ہے، زنا کو جائز سمجھتا ہے، قتل کو جائز سمجھتا ہے؟ او بھائی، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ انہی امور کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ لیکن یہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ سیکولر میڈیا آپ کے دماغ کے اندر بس یہ نکتہ ڈالے گا، اور مولویاں دے پیچھے نہیں چلنا۔ مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ آج آپ نے ایمانداری سے بتلانا ہے جن چیزوں کے اوپر مولویوں کا اتفاق ہے ان کے اوپر سیکولر چلتے ہیں۔ بے حیائی، فحاشی، اوریانی، بے پردگی، زناکاری، اس کے اوپر کسی مولوی کا اختلاف ہے؟ آپ نے پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ موسیقی آپ نے پھر بھی نہیں چھوڑنی۔ آج دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، غزہ کے اندر معصوم بچے کٹ رہے، شہید ہو رہے، ظلم اور بربریت کی انتہا ہو رہی، ان ہسپتالوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا کہ جن کے بارے میں قوانین کس نے بنائے ہیں؟ یورپ نے، امریکہ نے، کہ سول کو قتل نہ کیا جائے۔ اور رسول اللہ تو 1400 سال پہلے کہہ گئے عورت کو نہ مارا جائے، غیر حربی کافر کو نہ مارا جائے، بچے کو نہ مارا جائے، بوڑھے کو نہ مارا جائے، حتیٰ کہ وہ درخت اور شجر اور ان جھاڑیوں کو بھی نہ کاٹا جائے جہاں سے کچھ نفع کی امید ہو۔ یہ رسول اللہ نے فرما دیا۔ ماڈرن دنیا نے بھی یہی اصول کچھ اپنائے کہ شہریوں کے اوپر بمباری نہیں ہونی چاہیے۔ ہسپتال کے اوپر بمباری ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہوئی ہے۔ بچے مرے ہیں کہ نہیں؟ امت غم کا شکار ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ مولوی متفق ہیں، موسیقی نہیں ہونی چاہیے، فحاشی نہیں ہونی چاہیے، اوریانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی مسلمان امت میں میتیں پڑی ہوئی ہیں، اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کو اور نگران حکومت کو عجیب و غریب خیال آیا ہے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی ہے۔ میوزک فیسٹیول اور موسیقی کا انعقاد آج لاہور میں اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کے گھر کے ساتھ اگر کوئی مرگ ہو جائے، ہم جس معاشرے اور جس خطے میں رہتے ہیں، ہمارا کلچر تو یہ ہے، ساتھ والے گھر میں میت ہو جائے تو اپنے گھر میں شادی کو ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ پوری امت کٹ رہی ہے، پوری امت مر رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے،
لیکن پنجاب کے حکمرانوں کو یہ عقل، یہ سوجھ بوجھ اور فہم و فراست کہاں سے آئی ہے کہ ان کا سوگ، ان کا غم علامتی، سمبولکلی علامتی طور پہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بعض ممالک نے پرچموں کو گرایا، سوگ کا اعلان کیا، سوگ کا اعلان ہوا علامتی طور کے اوپر. لیکن ہمارے پنجاب کے حکمرانوں کو یہ بھی توفیق نہ ملی. انہوں نے موسیقی کو، ناچ گانے کو اور کہا، اعلان کیا بڑے شوق سے، جذبے سے، 16 دن موسیقی کا فیسٹیول ہوگا اور ہر روز ماشاءاللہ ہر روز ایک الگ موسیقار اور گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا. ہم ایک ایسے خطے میں ہیں، دکھ اور افسوس کی بات ہے، بات کہیں اور جاتی جا رہی ہے، لیکن یہ المیہ بیان کر کے اپنی بات کی طرف آؤں گا. ہم نے یہاں پہ ایسے ایسے حکمران دیکھے ہیں، ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس مہینے میں، اس سال میں 5 فلمیں ریلیز ہوئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیسا کلچر ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے. او بھائیو، یہ آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہ صرف عذر گناہ بدتر از گناہ. یہ عذر ہے کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے 5 نہیں پڑھنی. اور بھائی 5 کے اوپر تو اتفاق ہے، آپ پڑھ لو جس کے پیچھے مرضی پڑھنی ہے. اور موسیقی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے خلاف تو اتفاق ہے. آپ ہماری مانتے نہیں مانتے؟ تو گویا یہ اعتراض بھی لغو ہے کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے. آج مولوی اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا دفاع صحابہ کے لیے، تو آج کے بعد معاشرے میں اعلان ہونا چاہیے کہ جو بھی گستاخی صحابہ کرے گا، گستاخی اہل بیت کرے گا، اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے گا. لیکن یہ مطالبہ کوئی نہیں مانے گا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں، جیسے برادر عزیز نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم دفاع صحابہ کا کاز اور دفاع صحابہ کا مشن ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل حدیث اٹھا لے، صرف دیوبندی اٹھا لے، صرف بریلوی اٹھا لے. یہ ایک ایسا کاز ہے جہاں پہ جد و جہد کرنی ہوگی تو مشترک کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو مد مقابل ہے، آپ کا جو مخالف ہے، وہ صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا، وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. تو میں اور آپ اس کی گالیوں سے بچ جائیں گے. ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے، حق نواز جھنگوی کے اوپر سلام پیش کرنا چاہیے. ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اعظم طارق کی قبر پہ سلام پیش کرنا چاہیے علی شیر حیدری کی قبر پر سلام پیش کرنا چاہیے ڈاکٹر عادل شہید کی مدد کو سلام. اور اسی طرح سلام پیش کرنا چاہیے علامہ احسان الہی ظہیر کی لحد پر سلام. اور اسی طرح اگر جد و جہد میں سلام پیش کرنا چاہیے تو مینار پاکستان کے اوپر کی گئی خادم رضوی کی اس تقریر کو سلام. ہم اگر کھلے دل سے، فراخ دل سے ان لوگوں کی جد و جہد کا اعتراف کریں گے تو یہ دوریاں قربتوں میں بدلیں گی. یہ وجہ اتحاد، وجہ اتفاق صحابہ بن جائیں گے کہ جن کے ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے، صحابہ کا ایمان معیار حق ہے، پیمانہ حق ہے. یہ بات تو ہم سنتے آئے ہیں کہ صحابہ کا ایمان پیمانہ حق ہے، معیار حق ہے. لیکن آج 2 آیتیں آپ کو یہ کلیے کی بھی سمجھا کے جانا مطلوب اور مقصود ہے کہ اللہ کی بھی ایک سنت ہے، اور اللہ کی یہ سنت صحابہ کے ساتھ خاص ہے، صحابہ کے ساتھ خاص ہے. قرآن پاک کی ان آیات کو علماء تو سمجھتے ہیں، لیکن عوام کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو جملہ کہے، جو الفاظ کہے، وہ الفاظ آپ نے اس بندے کے بارے میں پلٹا دینے ہیں. مثلا ایک بندہ کہتا ہے معاذ اللہ صحابہ برے تھے، اس کو کہنا تو سب سے بڑا برا. معاذ اللہ صحابہ فاسق تھے، تو سب سے بڑا فاسق. معاذ اللہ صحابہ فاجر تھے، تو سب سے بڑا فاجر. معاذ اللہ صحابہ بے ایمان تھے، تو سب سے بڑا بے ایمان. اور اگر کوئی کہے صحابہ بڑے اچھے تھے، نہیں تو بھی بڑا اچھا ہے. صحابہ بڑے اعلیٰ تھے، نہیں تو بھی بڑا اعلیٰ ہے. یہ کلیہ کہاں سے آیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الا انہم ہم السفہاء. علماء کو بہت پتا چل گیا، لیکن آپ کو پتا چلا اللہ نے کیا کہا ہے؟
اللہ کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں؟ اللہ کی یہ سنت ہے، رسول اللہ کی تو یہ سنت تھی نا۔ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا، ان کو برا بلا کہتا رہا، رسول اللہ نے لعاب بھی ڈال دیا، کرتا بھی پہنا دیا۔ رسول اللہ کے پاس ایک اور جنازہ آیا، پوچھا گیا کس کا جنازہ ہے؟ کہا عثمان کو برا بلا کہتا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے آپ کو برا کہنے والے کا جنازہ پڑھا دیا، لیکن عثمان کو برا کہنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ رسول اللہ کی سنت آپ کے علم میں۔ یہاں اللہ کی سنت کیا ہے؟ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے صحابہ کو کہا یہ بے وقوف ہیں، الا انہم هم السفہاء، میں رب کہتا ہوں صحابہ بے وقوف نہیں بلکہ یہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ تکبیر، شان صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم، جنہوں نے کہا ہم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، میں رب کہتا ہوں اللہ تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہے۔ گویا اللہ کی یہ سنت ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو الفاظ کوئی بدبخت کہے گا اسی کے اوپر لٹا دیے جائیں گے۔ اور اس بات کو صرف رسول اللہ کی ایک حدیث کے تناظر میں ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، علم کا میدان ہے، اللہ کے فضل سے عوام نے بھی سنی ہوگی کہ اپنے مسلمان بھائی کو کافر مت کہو، اپنے مسلمان بھائی کو بے ایمان مت کہو۔ اگر تم نے اپنے کسی کلمہ گو مسلمان بھائی کو کافر معین کر کے کہہ دیا، اگر وہ کافر نہ ہوا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ یہ اصول قطعی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی بندہ اٹھے کسی بندے کے بارے میں کہے یہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہ ہو تو یا اس کے اوپر کفر لوٹ آئے گا، اور اگر وہ حقیقت میں کافر ہو تو اس کے اوپر کفر واجب ہو جائے گا اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اور لیکن اگر کافر نہ ہو تو کفر کہنے والے کے اوپر لوٹ آئے گا۔ جن صحابہ کو رضی اللہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اور رضی اللہ میں آپ عام فہم عام عوام کے نزدیک یہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ آپ کے نزدیک آپ کی نظر میں کوئی بہت بڑا ٹائٹل اور بہت بڑا تمغہ نہیں ہے، لیکن آج اس بات کو بھی سمجھ کے جانا، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ کرتی ہیں۔ وہ کیا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جو انعام جنت کے اندر مجھے اور آپ کو جنت کی بہت سی نعمتوں کے بعد ملنا ہے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حور مل گئی، غلمان مل گئے، پانی مل گیا، دودھ مل گیا، نہریں مل گئی۔ اللہ پوچھے گا جنتیوں سے کس حال میں ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ بڑے خوشحال ہیں، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا۔ اللہ تب دنیا کے اندر اور قیامت کے منظر کا یہ فرق آپ نے ملحوظ ہاتھ رکھنا ہے۔ جنت کے اندر جنتیوں کو جو نعمت اللہ تعالیٰ آخر میں دے گا، وہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اے جنتیوں ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے یا رب؟ میں تم سے راضی ہو گیا، جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکالا تھا، آدم کے کسی بیٹے کو جو جنت میں داخل ہو گیا جنت سے نہیں نکالوں گا۔ اللہ کے بندو، وہ نعمتیں جو جنتیوں کو جنت میں سب سے آخر میں ملنی ہیں، وہ صحابہ کو زمین کی پشت پہ چلتے ہوئے اللہ نے اس دنیا میں عطا کر دی ہے۔ تکبیر، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، شان صحابہ، علامہ شامل ظہیر صاحب۔ اور اس نعمت کے ملنے کے بعد اگر کوئی بدبخت اٹھے معاذ اللہ اور کہے رسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے تھے سارے بے ایمان ہو گئے تھے، صرف 4 رہ گئے تھے، اس کا ایمان باقی ہے؟ ہم کافر کے نعرے نہیں لگاتے، لیکن آپ خود ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کو کافر کہنے والا تو کافر ہے، لیکن صحابہ کو کافر کہنے والا پھر بھی با ایمان ہے اور پھر بھی مسلمان ہے۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ وہ حیدرآباد کا بدبخت ملعون اٹھا، سیدنا عمر کے پتلے کو آگ لگا دی، میں اور آپ چین کی اور سکون کی نیند سو گئے۔ پھر ہمارے اوپر بھی مرثیہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم بھی مر گئے ہیں، پھر ہمارے ضمیر بھی سو گئے ہیں۔ وہ چلاش کے مولانا شریف الدین صاحب
دن رات پنجاب کے علماء سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ وہ باکر نے گستاخی کی ہے، وہ شرافت نے گستاخی کی ہے، اور کس انداز میں کی ہے آپ حیران رہ جائیں گے۔ اٹھا، چیلنج کیا، میں گستاخی کرنے لگا، ایس ایچ او میں جرت ہے، کسی کے باپ میں جرت ہے تو میرے خلاف پرچہ درج کر کے دکھائے۔ کیا یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا نہیں ہے؟ اور پھر علماء اہل سنت نے وہاں پہ چلاش اور دیا میر میں مشترکہ احتجاج کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث اور میں نے ان کے ہر احتجاج کی تائید کی، ہمارے نمائندے وہاں پہ شامل ہوتے رہے۔ انہوں نے جواب میں کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ آپ سوچیں، اللہ کی قسم آج سوشل میڈیا اٹھا لیجئے، انہوں نے گستاخی کرنے والوں نے کہا ہمیں چلاس اور دیا میر سے راستہ ہی نہیں چاہیے، ہمارے لیے انڈیا کا بارڈر کھول دو، اور انڈیا کے پرچموں کو لہرایا۔ اگر میں جھوٹ کہتا ہوں ابھی سوشل میڈیا کو اٹھائیے۔ اس لیے ہم ارباب اقتدار سے یہ بات کہتے آئے ہیں، عام شیعوں کی بات نہیں، لیکن وہ رافضی جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، عام شیعوں کی بات نہیں، وہ رافضی جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا آپ کے خیال میں؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں گستاخ صحابہ کی سزا ہے۔ جس طرح قادیانی کبھی پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے آئین میں ان کو کافر قرار دیا گیا، پاکستان سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ کی قسم صحابہ کو برا بھلا کہنے والا کبھی بھی پاکستان سے وفادار اور پاکستان کا مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کے آئین میں گستاخی صحابہ کی سزا موجود ہے۔ اور یہ منظر ادارے نوٹ کریں، انہوں نے دیکھ نہیں دیا، انہوں نے استوڑ کے اندر چلاش دیا میر گلگت بلتستان میں جو احتجاجی مظاہرے ہوئے، انڈیا کے پرچم لہرائے گئے، اور انہوں نے کہا ہمیں یہ رستہ چاہیے ہی نہیں اہل سنت کا، ہمیں ہمارے لیے انڈیا کا اور کارگل کا رستہ کھول دیجیے۔ اب اداروں سے سوال ہے، 1000 بندے نے اعلانیہ سیدنا امیر معاویہ کی، سیدنا ابو سفیان کی توہین کی ہے، اور آپ کا قانون حرکت میں نہیں آ رہا۔ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو لوگ یہ اجتماعات منعقد کر رہے ہیں، جو لوگ آپ سے ہاتھ باندھ کر اپیل کر رہے ہیں قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے، وہ جی شر پسند ہے، وہ فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں۔ جو توہین کر رہا ہے نہ وہ فرقہ وریت پھیلا رہا ہے، نہ اس کو پکڑا جا رہا ہے، نہ اس کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں۔ آج میں انتظامیہ کی وساطت سے، اداروں کی وساطت سے، اہل سنت کا ایک ادنا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک بات اور قرارداد پیش کرتا ہوں آپ کو، اور مجھے کیا اعتراض ہے؟ اگر گستاخی صحابہ کے اوپر سزائے موت بھی مقرر کر دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ ہمارا تو مطالبہ ہے کر دی جائے۔ بین اسی طرح ہم یہ بات بھی کہتے ہیں، آئیے میدان عدل کو پورا تولتے ہیں۔ آج ایک نمائندے کی حیثیت سے ایک پیشکش کرتا ہوں کہ اہل بیت کی توہین کرنے والا، حضرت علی سے لے کر ان کی ساری اولاد کی کوئی توہین کرنے والا اگر ہے، اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ اسی طرح حضرت ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک اگر کوئی کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، اس کی بھی زبان کو، آپ بتائیے ہمیں اس بارے کے اوپر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ، جی حضرت امیر معاویہ کے جی فضائل نہیں ہے، ایک جہنم کا بیٹا ہوا رافضی الفکر، رافضی العقل، دن بر رات بنو امیہ، بنو امیہ میں حضرت عثمان شامل ہے کہ نہیں؟ ام حبیبہ شامل ہیں کہ نہیں؟ حضرت امیر، یہ کیا طرز عمل ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر کوئی بندہ اٹھے اور آ کے کہے یار بٹ سارے بے ایمان ہوتے ہیں، جٹ سارے پیڑے ہوتے ہیں، رانے سارے، آپ کہیں گے یار کیسا بدعقل ہے، بد زبان ہے، وہ بدبخت صبح دوپہر شام بنو امیہ انج دے، پھر بھی اس کے پیچھے فالوورز موجود ہیں، اس کی باتیں سننے والے موجود ہیں، عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، معاذ اللہ۔ بات آئی ہے تو یہ جملہ کہہ کے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، کہتا ہے کہ قرآن پاک کو سادہ پڑھنا، بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا، معاذ اللہ۔ جو صحابہ کی توہین کرتا ہے اس کی عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑتا ہے، الف لام میم، ان حروف کا ترجمہ دنیا میں کسی عالم کو نہیں آتا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھنے میں کتنی نیکی ہیں؟ 30۔ اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ترجمے کے بغیر پڑھنے میں کتنی نیکی ہیں؟ تو وہ کہتا ہے بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ اب بتائیں
کیسا عقل کے اوپر پردہ. اس امیر معاویہ کے ساتھ بغض ہے, حسد ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ, اللہ ہادی بنا, مہدی بنا, ہدایت کا ایک زینہ بنا, ہدایت کا ایک شمع بنا, ہدایت کا ایک چراغ بنا. اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب, معاویہ کو حساب کتاب کا علم دیا جائے اور اللہ اس سے عذاب کو دور کر دیا جائے. اور وہ حدیث ہمارے ذہن سے سیدنا امیر معاویہ کے معین جنتی ہے. صحابہ ویسے سارے کے سارے جنتی ہیں. کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا جس آنکھ نے حالت ایمان میں میرا دیدار کر دیا. اور یہ حدیث ہوتی کافی تھی, لیکن اس آنکھ کی عظمت کا کیا کہنا جس آنکھ نے رسول اللہ کا دیدار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر جس نے ان آنکھوں کا دیدار کیا, یعنی صحابہ کا دیدار کیا حالت ایمان پہ, ان آنکھوں کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ عمومی حدیث ہے, لیکن معین جنتی ہونے کی بھی سیدنا امیر معاویہ کی حدیث موجود ہے. واضح ام حرام بنت ملحان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ریسٹ کر رہے ہیں, اچانک اٹھے ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ام حرام بنت ملحان پوچھتی ہیں یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے ایک امت کے گروہ کو کشتیوں کے اوپر سمندر میں تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جہاد کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا مجھے خبر دی گئی ہے وہ پورے کا پورا لشکر جنتی ہے. اب بتائیے اس لشکر کا امیر البحر کون ہے؟ اس لشکر کا امیر کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ ہے. کیسے پتا چلا؟ کہ سیدہ ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے میں اسی لشکر میں شامل ہو جاؤں. پھر اس لشکر میں شامل ہوئی. ان کو ان کی زندگی میں شہیدہ بحر کہا گیا کہ سمندری جہاد کی شہیدہ ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے دعا دے دی ہے. اور اس لشکر کے سپہ سالار, اور آپ نے یہ جو جملہ عام طور پہ سنتے ہیں نا امیر البحر, اس کا انگلش ترجمہ اور انگلش لنگوسٹک کیا؟ ایڈمیرل. ایڈمیرل سے مراد امیر البحر ہے. اور یہ امیر البحر اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ. جس پورے لشکر کو جنت کی بشارت ہے اس کا امیر جنتی نہیں ہے. یہ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے, یہ عقل کے اوپر کیسا مغالطہ ہے, یہ عقل کے اوپر کیا. اور میرے بھائیوں آج وقت آ گیا ہے, اللہ کی قسم اہل حدیث دیوبندی بریلوی ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک ایسی تسبیح کو جپے, ایک ایسی مالا کو جپیں جو صحابہ کہتی ہو, تب امت کا اتفاق ہو سکتا ہے. اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں محتدون کون ہے اللہ کے قرآن میں؟ صحابہ. متقون کون ہے؟ مفلحون کون ہے؟ راشدون کون ہے؟ نبی کے دیوانے کون؟ نبی کے پروانے کون؟ نبی کے چوکیدار کون؟ نبی کے وفادار کون؟ نبی کے آگے پیچھے پھرنے والے کون؟ مدار کے ساتھی کون؟ غار کے ساتھی کون؟ تو پھر یہ نعرہ بلند کرو تاکہ جلاش اور دیا میر تک تیری اور میری آواز پہنچے. صحابہ 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 صحابہ. اگر ہر زبان پہ یہ تسبیح ہوگی تو امت ایک ہو جائے گی. مشترکات کے اوپر امت ایک ہو سکتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہو سکتی ہے, یا رسول اللہ کے فرمان پہ ہو سکتی ہے, یا صحابہ کے ایمان پہ ہو سکتی ہے. اور آخر میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. اس وطن عزیز کے اندر بعض لوگوں نے کہا علامہ صاحب وہ بھاگ گیا, انگلینڈ بھاگ گیا. آپ نے معاویہ اعظم نے مل کے اس کے خلاف کمپین کی, وہ ملک سے ہی فرار ہو گیا. آصف رضا ملعون علوی. ہم نے کہا یہ بھی ایک خوشائن بات ہے. اس وطن عزیز میں جو بھی صحابہ کی گستاخی کرے گا یا ملک سے فرار ہوگا یا ملک میں گرفتار ہوگا, یا ملک سے فرار ہوگا یا ملک میں گرفتار ہوگا. آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کیا اس وطن عزیز کے اندر ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ عمر کی عدالت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ عثمان کی صحابت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ علی کی شجاعت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ حسن و حسین کی سیادت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اور سیدنا امیر معاویہ کی سیاست کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تو جاؤ
کسی بھی رافضی کو پورے دنیا میں جو بیٹھا ہے اس کو علامہ شہید کے بیٹوں کا، حق نواز جنگوی کے بیٹوں کا، حاتم رضوی کے بیٹوں کا یہ چیلنج پہنچا دو کہ ابو بکر سے لے کر معاویہ تک ہر صحابی نبی تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین.